مسیح کے نام میں آج صبح سب کی سلامتی ہو۔ خدا باپ کا ہم شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں، اس کی ساری وفاداریوں کے لیے کہ ہماری زندگیوں میں رات سلامتی سے گزری اور صبح سلامتی سے آیا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا باپ کا شکر کریں گے اس کی ساری مہربانی اور بھلائیوں کے لیے۔ وہ جو وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے دوستوں کا دوست ہوں۔ مسیح کے پیاروں، ہمیں زندگی میں بہت ساری چیزیں ہمیں دوسروں کے ہاتھ سے ہمیں ضرب لگتا ہے، اور بہت ساری ہمیں بیماریاں، مشکلیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور کبھی کچھ چیزیں خدا کے جلال کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جب ہم گرفتار ہو جاتے ہیں دنیا کی عیش و عشرت کی ان خواہشوں سے، تو یہ گرفتاری ہمیں خدا سے دور رکھتی ہے، یسوع ناصری سے ہمیں دور رکھتی ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک واقعہ جو آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، کہ خدا کس طرح ہماری فکر کرتا ہے اور کس طرح ہمارے پاس آتا ہے۔ اور یسوع ناصری جب ہمارے پاس آتا ہے تو طوفان، آندیاں سر اٹھاتی ہیں۔ یسوع ناصری کی زندگی میں بھی بہت سارے، جب زمینی زندگی میں آئے، فقی فریسی صندوقیوں کی اور کئی جو بھیڑ میں ہوتے تھے، وہ آپس میں سوچتے تھے کہ ابھی کوئی معجزہ کرے گا، ابھی کوئی ایسا کام کرے گا تو پھر ہم اس پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ بہت سارے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خدا نے کام کیے ہیں۔ کئیوں پہ یسوع کو ترس آیا، کئیوں کو خود یسوع ناصری نے چھوا، کئیوں کے پاس خود یسوع ناصری گیا اور کئی یسوع ناصری کے پاس آئے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم ایک زبور گائیں گے، زبور یا گیت جو بھی یونس صاحب نے نکالا ہے، ہم اس کی، اور پھر ہم کلام کی تلاوت کریں گے اور دعا کریں گے مسیح کے پیاروں کہ یسوع ہماری فکر کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ میں اپنے پورے دل سے میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور رہوں گا۔ میں اپنے پورے دل سے حق تعالی میں تیری ستائش کروں گا۔ اے حق تعالی میں تیری ستائش کروں گا۔ میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں اور تجھ سے ڈرتے ہیں۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ میں اپنے پورے دل سے تو نے تخت پر بیٹھ کر میرا انصاف کیا ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر میرا انصاف کیا ہے۔
تو ہی میرا اونچا برج بنا ہے اور مضبوط قلعہ ہے. میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا. میں اپنے پورے دل سے میں نے تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا. میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا. میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور رہوں گا. میں اپنے پورے دل سے. یس آمین ہاللیلویا. کلام کو دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 30 اور 31 آیت کی ہم تلاوت کریں گے. ہاللیلویا. دیکھیں گے کہ یسوع ناصری کس طرح ہماری اولادوں کی، ہمارے خاندانوں کی فکر کرتا ہے اور طوفانوں کو ڈانٹتا ہے تھما کے اور ہمارے ساتھ پہنچتا ہے. ہاللیلویا. یسوع نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا لشکر، کیونکہ اس میں بہت سی بدروئیں تھیں اور وہ اس کی منت کرنے لگی کہ ہمیں تھا گڑھے میں جانے کا حکم دے. خدا کے کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. خدا باپ کا شکر ہو. ہاللیلویا. یس ہاللیلویا. مسیح کے پیارو، خدا کا کلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ یسوع اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے. اور اس سے پہلے جو واقعہ ہوا ہے کہ یسوع کشتی میں بیٹھا ہے اور یسوع کشتی میں سو رہا تھا اور کشتی پانی سے طوفان آیا اور اس کے اندر پانی آنے لگا اور ہوائیں چلی، تند ہوائیں. اور یسوع کو یہ کہا گیا کہ استاد تو سوتا ہے، ہم ڈوبے جاتے ہیں. یسوع نے کہا اے کم اعتقادو، ایمان نہیں رکھتے؟ یسوع نے ہمارے ایمان کو بڑھایا. ہاللیلویا. یسوع نے طوفان کو تھما دیا اور ہوا کو ڈانٹا. یہ جو تند ہوائیں ہماری زندگی میں چلتی ہیں انہیں تھما دینے کی قدرت رکھتا ہے میرا اور آپ کا خدا. مسیح کے پیارو، پانی شور مچائے، رشتے شور مچائے، خاندان شور مچائے، آپ کے خلاف جنگ برپا ہو، یسوع تھما دیتا ہے. فقط وہ کہتا ہے کہ تمہارا ایمان کہاں گیا. یعنی کہ ایمان تو ہمارے پاس ہوتا ہے. کئی دفعہ ہمارے پاس ایمان ہوتا ہے، چھوٹا ایمان ہوتا ہے، تھوڑی اس کی ہماری زندگیوں میں. یعنی کہ میں یہ کہوں گی کہ کئی دفعہ ہماری وہ کہہ رہا ہے کہ رائی کی تانے کے برابر، کئی دفعہ ہمارا رائی برابر بھی ہمارے اندر ایمان نہیں ہوتا. کہہ رہے تمہارا ایمان کہاں گیا. یعنی کہ شاگردوں کے پاس ایمان نہیں تھا. یسوع تو تھا لیکن یسوع پر ایمان نہیں تھا. یسوع کو اگر پیچھے اس کے جائیں، ہم کلام کو پیچھے سے تلاوت کریں تو لکھا ہے کہ یسوع نے کشتیاں لی، ان پہ بیٹھا اور اس نے کہا کہ ہمیں اس علاقے میں جانا ضرور ہے. اور یسوع کیوں گیا تھا؟ یسوع اس جگہ پہنچا، اس قبرستان میں پہنچا جہاں تند مزاج بیڑیوں سے بندھا ہوا اور زنجیروں سے جکڑا ہوا نوجوان ننگا اسے ملا. اور یسوع کو اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ اے حق تعالیٰ، تو وقت سے پہلے مجھے عذاب میں ڈالنے آیا ہے. اگر اس پورے باب کو آپ پڑھیں گے
تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میرا اور یسوع آپ کا فکر کرتا ہے، ہمارے ایمان کی ہائٹ بڑھاتا ہے، وہ ہمیں اپنا اختیار دیتا ہے کہ ہواؤں کو تھما دے، پانیوں کو تھما دے، حکم دیں تو وہ ساکت ہو جائیں گی، اور کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے جب آپ سے کہیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ مسیح کے پیاروں، جب اس نوجوان کے پاس یسوع پہنچا تو وہ اپنی روح میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تجھے جانتا ہوں، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اب بدروہیں بھی یسوع سے کانپتی ہیں، تھر تھراتی ہیں۔ ہم انسان جو بہت ڈھیٹ ہے، ضدی ہیں، ہمارے اندر نہ یسوع کی محبت ہے، نہ ہم خدا باپ سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، ہم ڈرتے ضرور ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کی حضوری میں جاتے نہیں۔ وہ ڈر جو ہوتا ہے وہ ہمارا ابلیس دشمن ہے، وہ آگے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، یہ تو نے گناہ کیا، یہ تو نے گناہ کیا، تو اب تو خدا تجھے قبول نہیں کرے گا، اب تجھے وہ معاف نہیں کرے گا، وہ تو بڑا سخت ہے، وہ ایسا ایسا ہے۔ وہ ہماری سوچوں میں اٹیک پہ اٹیک، اٹیک پہ اٹیک کرتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا مسیح نہایت پیار سے بھرا ہوا، در سے بھرا ہوا یسوع ہے۔ خدا محبت سے بھرا ہوا خدا ہے۔ وہ ہر پل چاہتا ہے کہ میرے بچے ایمان سے مجھے پکارے اور جو کچھ مجھ سے مانگے میں نے دوں۔ مسیح کے پیاروں، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اب یسوع نے بھی اسے منہ سے نہیں کہا، ابھی یسوع وہاں پہنچا تھا اور ہلچل مچ گئی تھی ان کے اندر۔ اور مسیح کے پیاروں، یسوع نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کیا نام بتایا مسیح کے پیاروں؟ اس نے بتایا کہ ہمارا نام لشکر ہے۔ ہمارا مینس ہم، اور لشکر بہت زیادہ۔ تو یسوع اب دیکھ ہی رہا تھا اور اس نے کہا کہ ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو حکم دے۔ ابلیسی قوتیں، بدروہیں کانپتی ہیں، تھر تھراتی ہیں، جیسے ہوا اور پانی تھر تھراتا اور کانپتا اور اس کا حکم مانتے ہیں، اس طرح اس نے بھی کہا ہے کہ اگر تو حکم دے تو ہم تھا گڑے میں چلے جائیں۔ مسیح کے پیاروں، تو میرے اور آپ کے یسوع نے انہیں کیا بولا تھا، اور وہ اس کی منت کرنے لگی کہ ہمیں تھا گڑے میں جانے کا حکم دے۔ مسیح کے پیاروں، بدروہیں بھی تھر تھراتی اور کانپتی ہیں میرے یسوع کے آگے۔ اگر ہم کہیں بدروہوں میں گرفتار ہیں، یا کسی کوفتوں میں گرفتار ہیں، یا جادوگریوں میں گرفتار ہیں، ہم جکڑے میں ہیں، تو صرف فقط ہمیں یسوع پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نظر یسوع المسیح پہ ہونی چاہیے، ہماری نظر اس کی سولی پہ ہونی چاہیے، ہماری نظر اس کے بہائے ہوئے خون کے اوپر ہونی چاہیے، ہماری نظر اس کے کوڑوں پہ ہونی چاہیے، ہماری نظر اس کے تھپڑوں پہ ہونی چاہیے۔ جو میرے اور آپ کے تھپڑ تھے، جو ہم نے کھانے تھے، وہ یسوع نے کھائے، اور کوئی ایک نہ تھا جو اس پہ گناہ ثابت کرتا۔ میرے اور آپ کے گناہ اس نے اپنے اوپر لے لیے، اور یسوع نے کہا جاؤ۔ یسوع نے حکم دیا کہ جاؤ، اور وہ اس سے نکل کے سوروں کے اندر چلی گئی۔ میرے اور آپ کے یسوع نے انہیں نہ ڈرایا نہ دھمکایا، یسوع نے انہیں کہا جاؤ۔ ہمارے اندر بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جا، یسوع المسیح کے نام سے اس میں سے نکل جا۔ بیماری، لچاری، بدروہیں، جادوگریاں، جادوگروں کو چیلنج کیا کرے، یسوع کے نام میں چیلنج کیا کرے، کیونکہ یہ میرے یسوع کے پاؤں تھلے ہیں۔ میرے یسوع نے موت اور قبر کو فتح پا کے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ جاؤ، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ان کی ساری قوتوں کے اوپر غالب آؤ۔ مسیح کے پیاروں، اگر ہمارے اندر یسوع ناصری کا دیا ہوا اختیار ہم نے سنبھالا ہوا ہے، تو ہم ایمان سے روزے میں، دعا میں جائیں، اور جو یسوع ناصری نے اختیار دیا ہے اسے ایمان سے، دیانتداری سے، سچائی کے ساتھ اسے استعمال کرے کہ نکل جا میرے یسوع کے نام میں۔ جہاں راست باز کا قدم، پاؤں کا تلوا ٹکتا ہے، وہاں کیا آتی ہے جی؟ برکت آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ مسیح کی پیاروں، آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے بھی وہ جو اختیار یسوع ناصری نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اسے بڑی سچائی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔
خدا اس کلام کے وسیلہ آپ کو اور مجھے برکت دے۔ ہم دعا آمین۔ کرتے ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیرے شکر کی تعریف کرتی ہوں تیرے اس دیے ہوئے اختیار سے، اس اختیار سے خداوند جو تو نے دیا ہے۔ اے میرے مالک، میرے خدا، ابھی تک تو اپنے جلال کے لیے مجھے، میرے ساتھی کو استعمال کرتا ہے۔ سارے دل اور ساری جان اور ساری عقل اور ساری طاقت سے خداوند تجھے مبارک کہتی ہوں۔ ہاں خداوند، یہ سچ ہے کہ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے بدروہیں کامتی ہیں، اور خداوند وہ تجھے جانتی ہے کہ تو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ تو اس سے محنت کی کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم تھا گڑے میں چلے گئے، اور یسوع تو نے جانے کا حکم دیا۔ Oh, پھر yes. یسوع تو نے اس جس کے جسم پہ کپڑے نہ تھے، اسے کپڑے پہنا کے اس کو گھر واپس رخصت کیا۔ اے میرے مالک، ہمیں بھی وہ سلامتی دے کہ ہم جب تیری پاکستان کی مزدوری کے لیے جاتے ہیں، اور تو خداوند تو بڑے بڑے کام کرتا ہے، تاکہ ہم وہ کام کر کے سلامتی کے ساتھ تیری سلامتی کے پیروں میں ہم اپنے گھر تک پہنچتے ہیں۔ تیری بڑی شکر گزاری تیرے زندہ کلام کے لیے، ان خوبصورت باتوں کے لیے میرے مالک، میرے یسوع جو تو نے اختیار دیا۔ آگے کو خداوند اور زیادہ مجھے، میرے ساتھی کو کثرت سے استعمال کر۔ خداوند وہ جو بچے جو تو نے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں مجھے دیے ہیں، میں ان سب کے لیے تیری بڑی سلامتی کی، برکت کی، ایمان کی ہائٹ مانگتی اور زیادہ ان کے لیے۔ اے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ اس ٹائم جتنی جانیں دیکھتی ہیں مسیح یسوع کے نام میں، اس کلام کے وسیلہ ان کی زندگیوں پہ آ کے تیری برکت آ کے ٹھہر جائے، ان کی ایمان کی ہائٹ بڑھانا۔ اور خداوند یہ ہر پل کمپلینٹ کرنے والے نہیں، بلکہ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے یہ بدروں کو نکالنے والے، بیماریوں پہ دعا کرنے والے ہوں، بیماروں پہ دعا کرنے والے ہوں۔ یہ خداوند تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خداوند وہ بڑے بڑے کام کر سکے، خداوند تیرے اس کلام کے وسیلہ سے جو تو نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ ان ساری جانوں کو سارا دن سنبھالی خداوند، جو ہاتھوں کا کام کرتے ہیں، یسوع المسیح کے نام میں۔ روح زمین پہ جتنے تیرے خادم ہیں، بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک، ہر ایک جان کو خداوند چھو کے برکت پر برکت دے، مسیح یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ آمین۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔